السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ کوئی گستاخ رسول کہہ رہا ہے، کوئی واجب القتل کہہ رہا ہے، کوئی کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک اتنے بڑے عالم دین جس سے پوری دنیا کے لوگ فیضیاب ہو رہے ہوں، عشق رسول حاصل کر رہے ہوں، جو عالم دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہے ہوں، قرآن کی عظمت کو بیان کر رہے ہوں، آپ ایسے عالم دین کے بارے میں کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے؟ اگر ان سے کوئی زبان سے غلط الفاظ ادا ہو گئے ہیں تو کیا انہوں نے معذرت نہیں کی؟ کیا انہوں نے اللہ سے توبہ نہیں کی؟ کیا انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا؟ جب وہ توبہ کر چکے ہیں، لوگوں سے معذرت کر چکے ہیں، تو پھر آپ اس طرح کا ہنگامہ کیوں مچانے پر لگے ہوئے ہیں؟ ایسے ماحول میں جبکہ مسلمان خود ذلیل ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے اوپر اس طرح کے تشویشناک حالات آئے ہوئے ہیں، خود مسلمان پریشان ہیں، اور اس کے باوجود آپ لوگ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ جس عالم دین نے اب تک قرآن کی عظمت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور آپ ان کے بارے میں گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر جواب نہیں دینا ہے؟ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ایک عالم دین پر تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کو تو یہی علم نہیں ہے کہ گستاخی کیا ہوتا ہے اور غلطی کیا ہوتی ہے۔ گستاخی اور غلطی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ گستاخی کی جاتی ہے اور غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر مفتی صاحب سے غلطی ہو گئی تو وہ توبہ تو کر چکے ہیں نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی آدم، تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اور تم میں بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے چینلز کو پروموٹ کرنے کے لیے، ویوز حاصل کرنے کے لیے ایک عالم دین کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے۔ آپ کو کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اور یہ تو علماء حق کی پہچان ہے، علماء حق کی نشانی ہے کہ جب ان کی زبان پھسل جاتی ہے تو وہ بہت جلد اللہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بھی معذرت پیش کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ نے مفتی صاحب کے دل کو ایک بہت بڑی ٹھیس پہنچائی ہے، آپ نے مفتی صاحب کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب گستاخ رسول ہیں، وہ گستاخ رسول نہیں ہو سکتے جو قرآن کی عظمت کو پیش کر رہے ہوں، رسول اللہ کی شان کو بیان کر رہے ہوں، اسٹیج پر بیٹھنے والا اور دین کی اشاعت کرنے والا، اللہ کی عظمت کو بیان کرنے والا، رسول اللہ کی عظمت کو لوگوں تک پہنچانے والا کیسے گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ ہاں، ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ خود اقرار کر رہے ہیں، وہ اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا یہ کہنا گستاخ رسول، واجب القتل، کفر کے فتوے، آپ کا اب تک یہ بند نہیں ہوا ہے، آپ نے یہ ڈرامہ مچایا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں، میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیے۔
اور ان کو منہ توڑ جواب دیجئے جو آپ کے بارے میں غلط سلط اناپ شناپ بولے جا رہے ہیں، بکے جا رہے ہیں۔ میں دل سے مفتی صاحب کے ساتھ ہوں اور تمام علماء، اکثریت علماء کی مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہے، آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، جو آپ کے بارے میں یعنی مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق غلط سلط بھونک رہے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب اس وقت کتنے پریشان ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا، لیکن آپ اتنے گرے ہوئے انسان ہیں کہ آپ نے اب تک ان کو معاف نہیں کیا۔ اللہ معاف کر دے تو آپ معاف کریں، نہ کریں آپ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ان کا کام تھا کہ لوگوں سے، عوام سے معذرت کرنا، انہوں نے وہ کر لی۔ اگر آپ نے ان کو معاف نہیں کیا اور آپ نے ایک عالم دین کے اوپر اسی طرح کیچڑ اچھالا اور اچھالتے رہے تو کل قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا اور مفتی صاحب کا ہاتھ ہوگا۔ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، آپ مفتی صاحب سے جس طرح سے پہلے سے پیار کرتے تھے، الفت رکھتے تھے، ان سے کلپ دیکھ کر کے ان سے فیضیاب ہو رہے تھے اور ان سے علم دین سیکھ رہے تھے، آپ اسی طرح سے مفتی صاحب کو سپورٹ کرتے رہیے، ان سے پیار کرتے رہیے اور ان سے علم دین سیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے اور ان کے محبین، ان کے متعلقین کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔